بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عمران یعقوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل واقفہ نہال۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کی بہاولپور میں ریلی کے حوالے سے کہ پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی طرف سے آج کیا گفتگو کی گئی ہے، کس طرح سے فوج کو، اداروں کو اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کا اگلا لاہ عمل کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل واقفہ نہال کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ناظرین، آج کی تقریر کی سب سے اہم بات، آج اس ریلی کی سب سے اہم بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اس ریلی میں بلاول بھٹو زرداری شریک نہیں تھے۔ بلاول بھٹو زرداری یا پیپلز پارٹی کی نمائندگی یوسف رضا گیلانی نے کی اور انہوں نے اپنی تقریب اس ریلی میں تقریر بھی انتہائی مختصر کی۔ اس کے بعد مریم نواز نے آج اچھی خاصی تقریر کی اور مریم نواز نے تنقید کرتے ہوئے، حکومت پہ تنقید کرتے ہوئے اور خاص طور پہ طنز کے تیر برساتے ہوئے جو ہے جنرل عاصم باجوہ کا نام لیے بغیر اور کہیں ان کا نام لے کے بھی پیزا کے حوالے سے بھی باتیں کی اور خوب اپنے طنز کے نشتر چلائے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تو مولانا فضل الرحمان نے بھی خوب تنقید کی اور مولانا کی آج کی اس تقریر میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ آج اپنی اس تحریک کو، جی ہاں حکومت مخالف تحریک کو انہوں نے جہاد قرار دیا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم اس سے اگر پیچھے ہٹیں گے تو یہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ دوسری بات جو انہوں نے کی، آج انہوں نے عمران خان پہ، وزیر اعظم عمران خان پہ یہ الزام عائد کیا کہ کشمیر کے حوالے سے جو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس میں اصل یہ فارمولہ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے دیا تھا۔ جی ہاں، جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان ہیں، آج مولانا فضل الرحمان نے ان پر یہ الزام عائد کیا کہ یہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ ان کی طرف سے دیا گیا تھا۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ پی ڈی ایم میں سیاسی بالغ لوگ ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کو نہ تو حکومت کرنا آتی ہے اور نہ وہ اس اہل ہیں، بلکہ وہ خود اس کا اعتراف بھی کر چکے ہیں اور خود انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ ہمیں 2.5 سال ہو گئے ہیں لیکن ہمیں حکومت کرنا نہیں آتی، ہمیں مزید وقت دیا جائے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے اور بھی بہت سی باتیں کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ووٹ کو چوری کر کے حکومتیں نہیں چلتی اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا موقف اصولی ہے اور ہم ہمیشہ اصولوں پر مبنی سیاست کرتے ہیں۔ بہاولپور کے عوام کو انہوں نے خراج تحسین بھی پیش کیا، لیکن آج جب ان سے پہلے مریم نواز نے تقریر کی تو اس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ سب سے پہلے بہاولپور کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا، بلکہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آج جب وہ 3 بجے نکلیں یہاں ریلی کے مقام پہ پہنچنے کے لیے تو ان کو یہاں پہنچنے کے لیے 5 گھنٹے لگے، 3 بجے سے 8 بجے تک وہ راستے میں رہیں اور اس دوران لاکھوں، جی ہاں بہاولپور شہر میں مریم نواز نے یہ دعویٰ کیا کہ لاکھوں لوگ ایسے تھے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کا استقبال کیا بلکہ ان کے ساتھ ریلی میں موجود تھے۔ اب بہاولپور میں لاکھوں لوگوں کا دعویٰ کرنا خاصا ایک مذاکرہ خیز لگتا ہے، آپ ہزاروں کا مجمع کہہ سکتے ہیں اور اچھا مجمع، آج اس ریلی میں اچھا مجمع تھا، لیکن بہرحال وہ لاکھوں کا نہیں تھا۔ لیکن یہ سیاستدانوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جتنا مرضی اپنا مجمع کو قرار دے دیں، لیکن مریم نواز نے آج جو گفتگو کی اس میں انہوں نے بہاولپور کے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا اور پھر ان سے وعدہ وعید بھی لیا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ میرے سے وعدہ کریں، مجھے بتائیں کہ اگر میں یہاں سے اسلام آباد کی طرف رخ موڑ دوں تو آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے میاں نواز شریف کے بارے میں کہا کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کے بھی آپ کا فکر انہیں کھائے جا رہا ہے۔ آج مہنگائی کے حوالے سے مریم نواز نے کافی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں 35 روپے والا آٹا کہاں چلا گیا ہے، چینی کی قیمتوں کا ذکر کیا۔ مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے حکومت کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ ہم حکومت میں آ کے مہنگائی کو کم کریں گے اور لوگوں غریب عوام کا جو ہے خیال رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو سب سے اہم بات تھی مریم نواز کی تقریر میں، انہوں نے یہ کہا کہ بات اس میں یہ ہے کہ مہنگائی کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو عوام کا سمندر ہے آج یہاں، اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب عمران خان کی حکومت کو جانا پڑے گا، اب عمران خان کو عوام برداشت نہیں کریں گے اور عوام یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان وزیر اعظم کے
عہدے پر وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھے رہیں، اس لیے عوام کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جب اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا تو حکومت کو اپنی لپیٹ میں لے جائے گا۔ ناظرین، اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب نے جب تقریر کی تو انہوں نے بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے بھی کہا کہ حکومت کو 31 جنوری تک یا تو خود استعفیٰ دے دے یا حکومت کو ہم چلتا کر دیں گے۔ ناظرین، اگر ان تقریروں کو دیکھا جائے تو کیا واقعی پی ڈی ایم اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت کو چلتا کر دے؟ تو سیاسی مبصرین کے مطابق اور خاص طور پہ وزیر اعظم ہاؤس کے قریبی لوگوں کے مطابق وزیر اعظم عمران خان بالکل بھی استعفیٰ دینے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو مرضی کر دیں، میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ تو اگر وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیتے تو کیا واقعی پی ڈی ایم 31 جنوری کے بعد یہ پلان کریں گے کہ لانگ مارچ کیا جائے؟ اور پھر اگر لانگ مارچ ہوگا تو دھرنا اسلام آباد میں دیا جائے گا یا پنڈی میں؟ اس وقت سب سے بڑا سوال یہی ہے، ملین ڈالر کویسچن یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم اپنا دھرنا راول پنڈی میں دے گی یا پھر اسلام آباد میں؟ اور اس کے علاوہ پھر شیخ رشید جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، کیا وہ ان کو دھرنا دینے کی اجازت دیں گے؟ کیا حکومت ان کو پنڈی میں یا اسلام آباد میں بیٹھنے کی اجازت دے گی؟ بڑھتی ہوئی سردی کے اس موسم میں کیا عوام ان کے ساتھ وہاں بیٹھنے کو تیار ہوں گے؟ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اگر بات کریں تو آج سب سے سنگین الزام جو انہوں نے عمران خان صاحب پہ عائد کیا، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو انڈیا اور اسرائیل سے پیسے آئے ہیں، اور وہ فارن فنڈنگ کیس کو حکومت میں جب اگر حکومت میں وہ آئیں گے تو فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے تحقیقات کرائی جائیں گی اور سزا دلوائی جائے گی۔ ناظرین، یہ بڑا ہی سنگین نوعیت کا الزام ہے، اور خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان پہ اس طرح کا الزام عائد کرنا جو ہے وہ بہت سنگین ہے۔ اس پہ پوری تحقیقات ہونی چاہیے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی چاہیے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں، اور اگر یہ الزام سچ ہے تو وزیر اعظم کو بھی کٹہرے میں لایا جائے، اور اگر یہ الزام غلط ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان کو بھی اس غلط الزام پہ سزا دی جانی چاہیے۔ شکریہ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل واقفہ نہال کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔